تشریف لاؤ جی۔ ایک قطع ظفر سعید صاحب کا، وہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں وہ ضرور آپ لوگوں کو سناؤں۔ حاضرین مجلس کی سماعتوں کا مشکور ہوں، سماعتیں میری جانب کیجیے گا کہ چاند لکھا کبھی سورج کبھی تارا لکھا، چاند لکھا کبھی سورج کبھی تارا لکھا، جانے جاں تم کو ہی جینے کا سہارا لکھا۔ ظفر سعید، چاند لکھا کبھی سورج کبھی تارا لکھا، جانے جاں تم کو ہی جینے کا سہارا لکھا، اور اس کی ہر شاخ سے پھوٹی ہیں وفا کی کرنیں، اس کی ہر شاخ سے پھوٹی ہیں وفا کی کرنیں، نام جس پیڑ کے سینے پہ تمہارا لکھا۔ اس کی ہر شاخ سے پھوٹی ہیں وفا کی کرنیں، نام جس پیڑ کے سینے پہ تمہارا لکھا۔ اجازت ہو تو ایک غزل کے، ظفر سعید کی غزل کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔ میں نے آج تک جو کلام لکھا ہے باخدا آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو کے یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ ظفر سعید صاحب کے نام کیا ہوا ہے۔ آپ میری ڈائریز دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ موقع ملا جب کبھی پبلش ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا، اس پہ دیباچے میں سارا کا سارا کلام مجموعہ جو ہے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنے ٹیچر کو۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کی یہ دعا کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں حاضرین مجلس میں کچھ پڑھ رہا ہوں اور آج میں شاعر ہوں۔ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ استاد ظفر سعید کی نظر مجھ پہ پڑی تھی۔ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب کرے۔ کچھ اشعار کہ وہ ساحل پہ اگر آ کر ذرا سا مسکرا دیتا، وہ ساحل پہ اگر آ کر ذرا سا مسکرا دیتا، بھنور گھبرا کے خود مجھ کو کنارے پر لگا دیتا۔ وہ ساحل پہ اگر آ کر ذرا سا مسکرا دیتا، بھنور گھبرا کے خود مجھ کو کنارے پر لگا دیتا۔ خبر ہوتی اگر یہ جال ہے قسمت کی سازش کا، ہائے خبر ہوتی اگر یہ جال ہے قسمت کی سازش کا، میں اپنے ہاتھ کی ساری لکیریں خود مٹا دیتا۔ خبر ہوتی اگر یہ جال ہے قسمت کی سازش کا، میں اپنے ہاتھ کی ساری لکیریں خود مٹا دیتا۔ میرے بس میں اگر ہوتا ہٹا کر چاند تاروں کو۔ جب یہ استاد یہ شعر پڑھتے تھے تو میں ان کے کلاس میں موجود ہوتا تھا، مجھے کہتے تھے عمر ذرا کھلوے نہ تیری تشریح کار ذرا۔ وہ کہتے تھے کہ کلام جان ہے یہ شعر، اور میری جتنا مجموعہ میں نے آج تک لکھا ایک مصرع بھی شاید اس طرح کا نہ لکھ سکا ہوں گا، تو یہ شعر میری زندگی میں ایسے رچ گیا ہے کہ میں بار بار سنانا پسند کروں گا۔ میرے بس میں اگر ہوتا ہٹا کر چاند تاروں کو، میرے بس میں اگر ہوتا ہٹا کر چاند تاروں کو، میں نیلے آسماں پہ بس تیری آنکھیں بنا دیتا، میں نیلے آسماں پہ بس تیری آنکھیں بنا دیتا۔ ظفر چاہا ہے جس کو کفر کی حد تک محبت میں، ظفر چاہا ہے جس کو کفر کی حد تک محبت میں اس بت کو نگاہوں سے بھلا کیسے گرا دیتا۔ وہ جانے جاں قرار دل کہیں ایک بار مل جاتا، وہ جانے جاں قرار دل کہیں ایک بار مل جاتا، میں خود کو بھی نہ بتلاتا کہیں ایسے چھپا دیتا۔ تو یہ تھے ظفر سعید، اور اب میں کچھ اپنا آپ کی نظر، آپ کے سماعتوں کی نظر، ایک شعر۔ اچھا جی، میں ایک حمد کے 3 اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ حمد ہے جی کہ میرے لفظوں کے جھرمٹ میں فقط ایک نام باقی ہے۔ حمد پیش کر رہا ہوں، سامعین سماعتیں میری جانب کیجیے گا۔ میرے لفظوں کے جھرمٹ میں فقط ایک نام باقی ہے، میری پہچان باقی تھی میری پہچان باقی ہے۔ میرے لفظوں کے جھرمٹ میں فقط ایک نام باقی ہے، میری پہچان باقی تھی میری پہچان باقی ہے۔ مجھ جیسا بے عمل سائل تیری چوکھٹ پہ سر ٹیکے،
مجھ جیسا بے عمل سائل تیری چوکھٹ پہ سر ٹیکے تو پھر بھی بخش دیتا ہے، کیا وہ آذان باقی ہے؟ تو پھر بھی بخش دیتا ہے، کیا وہ آذان باقی ہے؟ آخری شعر کے تو اپنے ہادی ناموں میں میرا بھی نام شامل کر، تو اپنے ہادی ناموں میں میرا بھی نام شامل کر، میری ناچیز ہستی پر تیرا احسان باقی ہے۔ بہت شکریہ۔ اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں ہمارے دادا استاد پروفیسر ظفر سعید کی جان جناب سید علی کوثر جعفری صاحب اس مشاعرے کی صدارت کریں گے۔ مہمان خصوصیوں میں تشریف فرما ہوں گے جناب محمد اسلم قیس صاحب، ظفر سعید صاحب کے بھائی، اور جناب ناصر سعید صاحب۔ سر آپ تشریف فرما ہوں جی، تشریف لائیں گے جی جگنو چٹھا صاحب۔ کہ ہمارا دریا تو سوکھ جائے گا ایک نہ ایک دن، تمہارا دریا تو معذرت میں بھول گیا تھا۔ ہمارا دریا تو سوکھ جائے گا ایک نہ ایک دن، تمہارے دریا میں دیکھ لینا نمی رہے گی۔ ہزاروں آئیں گے تیری دنیا میں آنے والے، مگر ہمیشہ تمہیں ہماری کمی رہے گی، مگر ہمیشہ تمہیں ہماری کمی رہے گی۔ اور غزل کے چند